حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ وہ عمر کے جس کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے عذر کو قبول نہیں کرتا وہ 60 برس ہے۔ جس پر گناہ قابو پالے وہ کامران نہیں، اور شر کے ذریعے غلبہ پانے والا حقیقتاً مغلوب ہے۔ خداوند عالم نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کا رزق مقرر کیا ہے، لہذا اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے اس لیے کہ دولت مندوں نے دولت کو سمیٹ لیا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر ان سے اس کا معاوضہ کرنے والا ہے۔ عذر پیش کرنے سے یہ زیادہ دقیق ہے کہ عذر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کا کم سے کم حق جو تم پر عائد ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کی نعمتوں سے گناہوں میں مدد نہ لو۔ جب قائل اور ناکارہ افراد عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ عقل مندوں کے لیے ادائے فرض کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ مومن کے چہرے پر بشاشت اور دل میں غم و اندوہ ہوتا ہے، ہمت اس کی بلند ہے، اور اپنے دل میں وہ اپنے کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، سر بلندی کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا غم بے پایا اور ہمت بلند ہوتی ہے، بہت خاموش، ہمہ وقت مشغول، شاکر، صابر، فکر میں غرق، دست طلب بڑھانے میں بخیل، خوش خلق اور نرم طبیعت ہوتا ہے، اور اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور وہ خود غلام سے زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مدت حیات اور اس کے انجام کو دیکھے تو امیدوں اور ان کے فریب سے نفرت کرنے لگے۔ ہر شخص کے مال میں 2 حصے دار ہوتے ہیں، ایک وارث اور دوسرے حوادث۔ جس سے مانگا جائے وہ اس وقت تک آزاد ہے جب تک وعدہ نہ کرے۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو نفس میں رچ بس جائے، اور ایک وہ جو سن لیا گیا ہو، اور سنا سنایا علم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں راسخ نہ ہو۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر چلے کمان کے تیر چلانے والا۔ فقیر کی زینت پاک دامنی اور تمنگری کی زینت شکر ہے۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم کا دن۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ اے گروہ مردم، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ کتنے ہی ایسی باتوں کی امید باندھنے والے ہیں جن تک پہنچتے نہیں، اور ایسے گھر کی تعمیر کرنے والے ہیں جن میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، اور ایسا مال جمع کرنے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے اسے غلط طریقے سے جمع کیا ہو یا کسی کا حق دبا کر حاصل کیا ہو، اس طرح اسے بطور حرام پایا ہو اور اس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو، تو وہ اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگار کے حضور رنج و افسوس کرتے ہوئے جا پہنچے۔ دنیا و آخرت دونوں میں گھاٹا ہے، یہی تو کھلم کھلا گھاٹا ہے۔ گناہ تک رسائی کا نہ ہونا بھی ایک صورت پاک دامنی ہے۔ تمہاری آبرو قائم ہے جسے دست سوال کرنا بہا دیتا ہے، لہذا یہ خیال رہے کہ کس کے آگے اپنی آبرو ریزی کر رہے ہو۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے، اور حق میں کمی کرنا کوتا بیانی ہے یا حسد۔ احکام اللہ کی سرزمین میں اس کے پاسبان ہیں۔ سوال سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو، کیونکہ وہ جاہل جو سیکھنا چاہتا ہے مثل علم کے ہے، اور وہ عالم جو الجھنا چاہتا ہے وہ مثل جاہل کے ہے۔ میں اہل ایمان کا یاسوب ہوں، اور بد کردار کا یاسوب مال ہے۔ جدھر سے پتھر آئے اسے ادھر ہی پلٹا دو، سختی کا دفیہ سختی سے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں، تمہارے بعد کے واقعات اور تمہارے درمیانی حالات کے احکام ہیں۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں
اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہذا جب مائل ہوں تو اس وقت انہیں مستجاب کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہوں تو واجبات پر اکتفا کرو۔ آخر میں ناظرین آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔